الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں محترم ماسٹر صاحب نے شرکت کی دعوت دی اور آپ حضرات کی محبت میں میری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ پروگرام کا جو بینر لگا ہوا ہے وہ ہے غوث اعظم کانفرنس، اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ کہ محترم جناب شمیم احمد مجیبی صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے بھی عمل کو آسان فرمائے۔ حاضرین کرام، اکثر تاریخ لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال اور ان کی وفات اسی ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو ہوئی، جو آج ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اسی تاریخ میں اللہ نے اس عظیم ولی کو اپنے پاس بلایا، اور ان کی پیدائش سے متعلق یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پہلی رمضان کو فجر کے وقت اللہ نے ان کو وجود کا جوڑا پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور انہوں نے جو خدمات اور کام انجام دیے ہیں، اس سے ہم جیسے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے، تھوڑا اس کو اس موقع پر یاد کرنا چاہیے۔ وہ تو اللہ کے پاس گئے، انہوں نے زندگی کے بہت سارے نقش چھوڑے ہیں۔ ایک سچی محبت کرنے والے کی محبت یہ ہے کہ وہ جانے والوں کے قدموں کے نشان کو اپنی پہچان بنائے اور اس پر قدم بقدم چل کر یہ ثابت کر دے کہ ہم صرف زبان سے محبت کے دعوے دار نہیں بلکہ عمل سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور یہی ایک سچے محبت کرنے والے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج موضوع کو 2 حصے میں بانٹتا ہوں۔ ایک تو میں حضرت غوث اعظم کی زندگی کے تعلق سے جو ان کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور دوسرے محترم جناب شمیم صاحب مجیبی کے لیے جو ایصال ثواب کی مجلس ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ حاضرین کرام، سب لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو پیدائشی ولی بنایا تھا، اور شعبان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد جب رمضان کا چاند نکلا اور صبح کے وقت حضرت غوث اعظم اپنی ماں کے گود میں آئے تو 4-5 گھنٹے گزر گئے اور اس اللہ کے بندے نے اپنے حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ نہیں لیے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماں کے آنکھ میں آنسو، رشتہ داروں کے آنکھ میں آنسو کہ اللہ نے ایک اولاد بیٹے کی شکل میں دیا اور وہ گھنٹوں سے دودھ نہیں پیتا، معلوم نہیں کہیں گود سے چھین نہ لیا جائے۔ یہ دھڑکن سبھوں کے سینے میں ہے، سب پریشان ہیں۔ ان کے نانا عبداللہ کو خبر بھجوائی گئی، نانا اپنے بیٹی کے گھر آئے، اپنے نواسے کو گود میں لیا، تھوڑی دیر تک چہرے کو دیکھا اور فرمایا سبحان اللہ، فرمایا الحمدللہ۔ اب بیٹی حیرت میں پڑ گئی، بولی کہ ابا جان
آپ کے سینے میں دل ہے یا پتھر کی سل ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کا نواسا گھنٹوں سے دودھ حلق کے نیچے نہیں لیا، اس کے حلق سوکھ رہے ہیں اور معلوم نہیں لگتا ہے کہ کہیں میری گود سے چھین نہ لیا جائے۔ اس موقع پر الحمدللہ سبحان اللہ آپ کا فرمانا مجھ کو عجیب سا لگا۔ یہ تو کوئی شکر کا موقع نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑے غم کا موقع ہے۔ لیکن وہ نانا بھی ولی تھا۔ کہا کہ بیٹی تم نے پہچانا نہیں، تیرا بیٹا تیرے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا ہے۔ اے میری بیٹی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ساری دنیا کا مسلمان روزے کی حالت میں ہے، تیرا بیٹا تیرے پیٹ سے روزے کی حالت میں پیدا ہوا۔ جب تک مغرب کی اذان مسجد کے میناروں سے نہیں ہوگی، دنیا کے روزے دار روزہ افطار نہیں کریں گے، تیرا بیٹا بھی حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ نہیں لے سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مغرب کی اذان مسجد کے میناروں سے ہو رہی تھی اور دنیا کے روزے دار روزہ افطار کر رہے تھے، تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے حلق سے نیچے دودھ کے گھونٹ لے کر اپنے روزے کا افطار کر رہے تھے۔ یہ وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر پیدا کیا تھا۔ اور آج بھی مورخین لکھتے ہیں کہ صرف اسی سال نہیں بلکہ اس کے بعد کے حالات یہ ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا اور وہ اللہ کا بندہ رمضان کے اس مہینے میں دودھ کے گھونٹ اپنے حلق میں نہیں لیتا، اور جب رمضان کے اس مہینے کے صورت میں جب اللہ کے سامنے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنا کر پیدا کیا تھا، اس کی شان یہ تھی کہ اور رمضان میں بھی اس وقت تک روزے کا افطار نہیں کرتے جب کہ دنیا کے مسلمان اپنے روزے کا افطار نہ کر لیتے ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے اس ولی کو ولی بن کر پیدا ہونے میں اگر آپ تلاش کریں گے کہ وجہ کیا تھی، یہ کون سا ایسا بچہ تھا جس کو اللہ نے ولی بنا کر پیدا کیا، تو اس کی ولایت کے پیچھے آپ کو ماں اور باپ کا کردار دکھائی دے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرا بیٹا صحیح رخ پر آ جائے، وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے دعا سے پہلے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہم سے کہتا کہ میرے لیے دعا آپ کیوں کریں گے؟ تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سنیے، آپ نے اینٹ کا بھاٹا دیکھا ہے؟ بولا کہ دیکھا ہے۔ ہم نے کہا کہ اینٹ کس میں بنتی ہے؟ بولا فرما میں بنتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر فرما ٹیڑھا ہو تو آپ بتاؤ کہ اینٹ سیدھی نکلے گی یا ٹیڑھی نکلے گی؟ وہ بولتا ہے کہ فرما ٹیڑھا ہوگا تو اینٹ ٹیڑھی نکلے گی۔ ہم نے کہا کہ اگر اینٹ کو سیدھا کرنا ہے تو اینٹ سے پہلے فرما کو ٹھیک کرنا ہوگا، اگر فرما ٹھیک نہیں ہوگی تو اینٹ بھی کبھی سیدھی نہیں نکل سکتی ہے۔ اور یہ پہچان کرایا ہم کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ولی بنا کر اس لیے پیدا کیا کہ اس کے پیچھے اس کے ماں اور باپ کی نیکیاں جھلک رہی تھی۔ تاریخ کے پنے میں پڑھیے کون تھا اس کا باپ، وہ اللہ کا بندہ جو ندی کے کنارے ایک بہتے ہوئے سیب کو دیکھا، 2 دن کا بھوکا انسان اس سیب کو اٹھا کر وہ کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ میں نے ندی کے کنارے بہنے والے اس سیب کو کھا تو لیا، لیکن یہ کس کے باغ کا سیب ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ فتویٰ کے اعتبار سے جائز تھا کہ وہ ندی میں بہتے ہوئے سیب کو کھا لیں، لیکن اندر تقویٰ کا ایسا عظیم طوفان تھا کہ اس کو چین نہیں ملا، بے چین ہو گئے کہ جب تک میں سیب کے مالک سے اجازت نہیں لیتا اس وقت تک مجھ کو چین نہیں ملتا۔ اور وہ چل دیے اس راستے میں جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ میلوں چلنے کے بعد ایک باغ ایسا دکھا جس کا کوئی درخت ندی کی طرف جھکتا تھا۔ انہوں نے باغ کے مالک کا پتہ لگایا، اس اللہ کے بندے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے درخت کا ایک بہتا ہوا سیب میں نے کھا لیا ہے، میرے دل کو چین نہیں ہے۔ فتویٰ کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن تقویٰ کہتا ہے کہ میں نے باغ کے مالک سے اجازت نہیں لی، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، آپ مجھے اس سیب کے لیے معاف کر دیں تو میں آپ کے لیے یہ سمجھوں گا کہ آپ کی مجھ پر بے قدر مہربانی ہوئی ہے۔
میرے بھائی، وہ اللہ کا بندہ اس بہتے ہوئے سیب کے لیے اس مالک کے پاس چل کر جا کر فریاد کرتا ہے۔ وہ باغ کا مالک بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا اونچا درجے کا بندہ ہی ہو سکتا جو ایک سیب کے لیے اتنا پریشان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، میں تمہیں سیب کی معافی دوں گا، لیکن تمہیں 2 شرط پوری کرنی ہوگی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے اس باغ میں 5 سال تک بغیر کسی پیسے کے تم کو نوکری کرنی پڑے گی، اور میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر یہ منظور ہے تو تمہیں سیب کی معافی مل جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ندی میں بہتا ہوا سیب جو آج انسان کے لیے تقوی کے اعتبار سے نہیں تو کم سے کم فتوے کے اعتبار سے جائز تھا، لیکن اس سیب کے کھانے پر کتنی کڑی شرطوں کا مقابلہ ہے کہ وہ 5 سال اس باغ میں نوکری کریں بغیر پیسے کے، اور ایک اندھی لنگڑی لولی بچی سے نکاح کریں۔ لوگوں، آج تو ہم معلوم نہیں کتنا نگل جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں کرتے کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں سے پیٹ میں ہضم ہوا، کدھر سے آیا اور کدھر گیا۔ ہمارا ضمیر اور ہمارا ایمان کبھی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ منہ میں جانے والا لقمہ حرام ہے یا حلال ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ 2 شرطیں پوری کر دوں تو کیا آپ مجھے سیب کی معافی دے دیں گے؟ کہا کہ دے دوں گا۔ کہا دونوں شرطیں منظور ہیں۔ 5 سال بغیر پیسے کے اس باغ میں انہوں نے ملازمت قبول کی اور کہا کہ آپ کی لنگڑی لولی لڑکی سے میں نکاح کروں گا، اس لیے تاکہ مجھے اس سیب کی معافی مل جائے اور میرے دل کو تقوی کے اعتبار سے سکون مل جائے۔ شادی ہو گئی بچی سے، ملازمت کر لیا اس کے باغ میں، لیکن نکاح کے بعد جب اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ زبان کی بھی اچھی ہے، ہاتھ کی بھی تندرست ہے، پیر بھی اس کے بہتر ہیں۔ وہ تڑپ کر اپنے خسر کے پاس آیا اور کہا کہ ابا محترم، آپ نے تو لنگڑی اور لولی سے میرا نکاح کیا تھا، لیکن میں گیا تو وہ جس بچی کو میرے قریب لایا گیا وہ تو خوبصورت بھی ہے اور تندرست بھی ہے۔ اس باپ اور خسر نے کہا کہ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کی صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت کو تمہارے سامنے بیان کیا تھا۔ میں نے اس کو اس لیے اندھی نہیں کہا کہ وہ آنکھ کی روشنی سے محروم ہے، بلکہ میں نے اس لیے اس کو اندھی کہا کہ آج تک کسی غیر مرد کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں پایا۔ میں نے اس کو ہاتھ کی لولی اس لیے کہا کہ کوئی غلط کام کی طرف اس کے ہاتھ کو اٹھتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو پیر کی لنگڑی اس لیے کہا کہ کسی گناہ کی طرف اس کے قدم کو میں نے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں، جو ماں اتنی تقوی والی ماں تھی اور جو باپ اتنا پارسا تھا، اللہ نے اسی دونوں کے ملاپ سے وہ بچہ پیدا ہوا جو بچہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج غوث اعظم اس زمین پر پیدا ہوں، آج بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں وفادار اور فرما بردار اولاد پیدا ہو، تو ایک باپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میری زندگی میں جتنی پاکیزگی ہوگی، ایک ماں کو سوچنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں جتنا تقوی اور حیا ہو، ایک ماں کو سوچنا ہوگا کہ وہ جتنی اللہ والی ہوں گی، خدا کی قسم اللہ اس کے بطن سے ویسے ہی اولاد زمین پر جنم کر کر دکھائے گا۔ لیکن اگر ماں اور باپ کی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، ماں اور باپ کی زندگی آج گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آج شیخ الاسلام پیدا ہو، آج فلاں جیسے عظیم شخصیت پیدا ہو، لوگوں یہ ہمارے توقع کے خلاف چیز ہے۔ آج میں غوث اعظم کے اس عنوان کے حوالے سے اپنے تمام حاضرین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، تو آپ کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ اس اولاد کے نیک اور صالح بننے کے لیے سب سے ہمیں اپنے قدم کو نیکی کی راہ پر مضبوط کرنا ہوگا۔ آج جو صورتحال ہے، نوجوان تو بھٹکے ہیں ہی، آج کون ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے؟ آج کون ہے جس کے ہاتھ میں آج نیٹ نہیں ہے؟ آج گاؤں اور سماج میں جو صورتحال ہے، وہ صورتحال اتنی بھیانک اور گھناؤنی ہے
کہ ایک وہ ماں تھی جن کے کان کے پردے محفوظ تھے، ایک وہ ماں تھی جس کی آنکھ کی پتلیاں محفوظ تھی، ایک وہ باپ تھا جس کے پیر اور پیٹ محفوظ تھے۔ اور آج ہمارے سماج میں آنکھ کی پتلیاں ناپاک ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی ناپاک ہے، پیر کے تلوے ناپاک ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی غوث آدم پیدا ہو۔ لوگوں، یہ ہمارا کچا خیال تو ہو سکتا، لیکن اس سرزمین کی حقیقت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ میرا نوجوان سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر، میں ابھی آ رہا تھا، یہاں قبرستان ہے بغل میں نے قبرستان کے بغل میں جہاں مردے دفن ہیں، اللہ ان مردوں کی روح کو جنت کا سایہ عطا فرمائے، اس میں کوئی اس کا باپ کوئی دادا بھی ہوگا۔ کیا آج قبرستان بھی ہم کو ڈرانے کے لیے کافی نہیں کہ یہ قبر کی منو مٹی میرا ٹھکانہ ہے؟ آج اس کے کنارے میں نے دیکھا کہ بیٹھ کر چند نوجوان موبائل کے اسکرین سے کھیل رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ کوئی دینی بیان سن رہا، آج نیٹ پر اس کی آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں، آج گندی تصویروں سے اس کی آنکھ سیکی جا رہی ہے، آج غلط باتوں سے اس کی زبان گندی ہو رہی ہے، آج ہمارے ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہی موبائل ہے، اور آج مجھے کہنے کی ہمت دیجئے کہ آج 95% بدکاری صرف موبائل کے فتنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور سماج گندگی میں ڈوب گیا ہے۔ آج جو ہماری بیٹیاں جو 3 سال میں 8 لاکھ کی تعداد میں مرتد ہو چکی ہیں، جنہوں نے ایمان کی ڈگر کو چھوڑا اور ایمان کی ڈگر کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا جہاں اس کا ایمان بھی لٹا، عزت بھی لٹی ہے، یہ سارے فتنے اس موبائل اور نیٹ کے دروازوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج اللہ اگر مجھے ہمت دے اور خدا تعالیٰ مجھے ایمان کی قوت دے تو ہر باپ یہ نیت کرے کہ میری نگاہ پاک ہوگی تو اللہ پاک نگاہ اولاد میرے گھر میں پیدا کرے گا۔ اگر میرے ہاتھ صاف ہوں گے، اگر میرے پیٹ میں حلال لقمہ ہوگا، میری مائیں طے کرے کہ اگر میری پیشانیاں سجدوں سے رنگین ہوں گی، اگر میری آنکھ کی پتلیاں ناپاکیوں سے پاک ہوں گی، اگر میرے ہاتھ اور زبان گندگیوں سے صاف ہوں گی، تو اللہ آج بھی اس بات پر قادر ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد کو جنم دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت غوث اعظم کے اس واقعے سے سبق لیں۔ اس سے ہمیں 2 سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ صاف ہے کہ ماں باپ کی زندگی کے گہرے اثرات اولاد پر پڑتی ہیں۔ اگر ان کی زندگی صاف اور پاکیزہ ہوں گی تو اللہ اس کی برکت سے عظیم اولاد اس کو دے گا، اور اس کی برکت سے ایک عظیم نور اس کے گھر میں اللہ پیدا فرمائے گا۔ اس لیے ہم میں سے جو بھی گارجین ہیں، جن کو بھی اللہ نے ماں باپ کی حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ نیت کرے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو صالح اور نیک اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی جتنی پاکیزہ ہوگی، انشاءاللہ اولاد کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوگی۔ میرے بھائی، دوسرا واقعہ حضرت کی زندگی سے جڑا ہوا یہ ہے کہ وہ جب لائق ہوئے کہ پڑھنا سیکھ لیں تو وہ جب مکتب میں گئے اور پڑھنے کے لیے گئے تو یہ واقعہ 2 بزرگوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی، اور ایک سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی، کہ وہ مکتب میں گئے تو استاد نے ان سے کہا کہ پڑھو۔ اب انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اور پھر قرآن آگے الحمدللہ شروع کیا، اور 18 پارے قرآن پاک اپنے استاد کے سامنے پڑھتے چلے گئے۔ اب استاد حیرت میں ہے کہ جس بچے کو بسم اللہ کے لیے لایا گیا، آج اتنے پارے وہ قرآن کی زبان ہی پڑھ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ میں نے بیٹے کو کچھ نہیں پڑھایا، میں آپ کی خدمت میں پڑھانے کی نیت سے لائی ہوں۔ استاد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے اس کی ماں کو ڈانٹا اور کہا کہ تو میرا امتحان لینے آئی ہے، تیرا بچہ 18 پارے قرآن کا حافظ ہے، تو نے کہا کہ میں نے کوئی قرآن نہیں پڑھایا۔ ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا کہ استاد محترم، میں آج بھی قسم کھا سکتی ہوں کہ میں نے اس کو بٹھا کر قرآن یاد نہیں کرایا۔ کہا یہ قرآن کا نور اس کے سینے میں کیسے آیا؟ کہا کہ میں 18 پارے قرآن پاک کی حافظہ ہوں۔ میری زندگی کا طریقہ یہ رہا کہ جب تک یہ بچہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، جب میں رات کو سوتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ہانڈی میں چاول ڈالتی تھی قرآن میں تلاوت کرتی تھی، آنگن میں جھاڑو دیتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ عجب نہیں، اللہ نے اسی نور کو میرے بیٹے کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اے لوگو، آج ماں کی زندگی کا اثر
پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے، یقین مانو اسی وقت سے ماں کے اعمال کے اثرات بچوں کے زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی نورانی اولاد ہم کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اولاد عطا فرمائے جو صالح وفادار اور ملک اور ملت کی تقدیر بدلنے والی ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اول دن سے اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے بطن میں جو نطفہ ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس ماں کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ایک ایک عمل کا اثر میرے بچے کے سینے اور زندگی پہ منتقل ہو رہا ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ ماں اپنے پیٹ میں بچے کی رکھوالی کرے گی، پاکیزہ دودھ اس کو پلائے گی، وضو کے ساتھ اس کی خدمت کرے گی، تو آج بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ایسی اولاد جنم دے سکتا ہے جس کو اللہ ولی بن کر پیدا کرے، جس کی ولایت کے نور سے دنیا روشن ہو جائے۔ بس میرے بھائیوں، میں نے ایک بات جو حضرت کی زندگی کے تعلق سے کہی وہ یہ کہ حضرت کی زندگی سبق ہے اس بات کے لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ غوث پاک جیسی اولاد یا اس کا پرتو یا اس طرح کی نورانی اولاد کسی کو دے، تو سب سے پہلے ماں اور باپ کو اپنی زندگی نیکی کے سانچے میں ڈھالنی ہوگی، پاکیزہ بنانی ہوگی۔ وہ جتنی پاکیزہ ہوگی اللہ تعالیٰ ویسی پاکیزہ اولاد ان کو عطا فرمائے گا۔ اور آج کی تاریخ میں جس طریقے سے اس ماں کے لیے جس کو آنکھ کی اندھی، زبان کی گوگی، ہاتھ کی لولی اور پیر کی لنگڑی کہا گیا، اگر سیرت کے اعتبار سے میری مائیں واقعتاً پیر کی لنگڑی ہاتھ کی لولی بن جائیں کہ ان کے قدم گناہ سے بچنے والے ہوں، ان کے ہاتھ گناہ سے رکنے والے ہوں، ان کے نگاہ گناہ سے پاک ہوں، ان کے کان کے پردے گناہ کی گندگی سے محفوظ ہوں، تو میرا یقین ہے کہ یہ سبق ہمیں نورانی اولاد زمین پر دلانے میں یقیناً کافی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات حضرت غوث اعظم کی زندگی سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ اگر ماں اور باپ اولاد کو کوئی نصیحت کر دے تو ماں اور باپ کی نصیحت کو ایسی لکیر سمجھا جائے کہ اولاد سمجھے کہ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن نیکی کی اس راہ کو نہیں چھوڑ سکتے جو ماں اور باپ نے جو سبق ہمیں پڑھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی غوث اعظم ہے جو بغداد سے پڑھنے کے لیے نکلے تھے اور راستے میں جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، سارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس معصوم بچے کے پاس جس کی عمر صرف 12 سال تھی اس کے پاس آیا اور ان کے بدن کو ٹٹولا کہ کوئی پیسہ کوڑی مل جائے۔ کوئی پیسہ نہیں ملا تو ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس کچھ پیسہ کوڑی ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب ڈاکو حیرت میں پڑ گیا، کہا میں نے تو پورا بدن ڈھونڈا، ایک کوڑی نہیں ملی، یہ 40 دینار تمہارا کہاں ہے؟ کہا میرے بغل میں ہاتھ ڈالو، میری ماں نے بہت سلیقے سے اس کو چھپا دیا ہے۔ ڈاکو نے ہاتھ ڈالا، 40 دینار اس بچے کے بغل سے نکلے۔ ڈاکو نے اس دینار کو نکالا اور پھر ذرا حیرت سے کہا کہ بیٹا یہ دینار تو بہت اچھی جگہ میں چھپایا ہوا تھا، اگر تم جھوٹ بول جاتے تو میرا ہاتھ تمہارا دینار تمہارے بغل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ سننا تھا کہ بچے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکو شرم کرو، 40 دینار کے لیے مجھ کو جھوٹ بولنے کی نصیحت کرتے ہو؟ دیکھو جب میں نے سفر شروع کیا تھا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جان چلی جائے قبول کرنا لیکن جھوٹ بولنا کبھی قبول نہ کرنا۔ اے ڈاکو تمہارے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اگر میرے سینے پر رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ اے بچہ جھوٹ بولو ورنہ میں تیری جان لے لوں گا، تو میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتا کہ ماں نے جو مجھے نصیحت کی ہے وہ نصیحت اتنی یاد ہے کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن جھوٹ کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اس معصوم 12 سال کے بچے کی سچائی نے ڈاکوؤں پر کپ کپی طاری کر دی۔ سردار کو خبر ملی، وہ بچے کے پاس آئے اور اس بچے کی سچائی سے متاثر ہو کر ڈاکو اور تمام ڈاکوؤں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کیا اور کہا کہ بچے آج تیری سچائی نے ہم سب کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے ماں اور باپ کی نصیحت کی قوت کہ ایک بچہ اگر سچائی کے ساتھ
ماں اور باپ کو اپنے ماں اور باپ کی حیثیت دیتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ دونوں میرے لیے ایسی لکیر ہیں کہ ان کی نصیحتوں کے سائے میں اگر ہم جئیں گے میری زندگی چمکے گی، میری زندگی سے دوسرے کی زندگی روشن ہوگی، سچائی کا سبق ملے گا۔ آج اس واقعے میں دو باتیں میرے لیے نصیحت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اولاد جس کو اللہ نے ماں باپ کا سایہ دیا ہے، یہ طے کرو کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے وہ سایہ ہے کہ اگر اس قیمتی سائے میں تم اپنے لیے راہ تلاش کرو گے عزت کا، اپنے لیے راہ تلاش کرو گے بڑائی کا، اپنے لیے راہ تلاش کرو گے برکت کا، تو اللہ اس ماں اور باپ کے سائے میں تمہارے لیے رحمت، برکت اور عزت کا راستہ کھول کر دکھا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اس ماں اور باپ کی نصیحت کو تاڑتا نہیں ہے، آج اس ماں اور باپ کی قدردانی نہیں کرتا، اس سائے کو اپنے لیے مبارک سایہ نہیں سمجھتا، تو یقین مانو کہ وہ اولاد قابل لعنت اولاد ہے۔ اس کی زندگی میں نہ نورانیت آ سکتی ہے، نہ اس اولاد کی زندگی چمک سکتی ہے، اور نہ وہ اولاد خدا کی رحمت کی حقدار ہو سکتی ہے۔ آج یہ ماں اور باپ، جوان بیٹا ہوا، ماں کے دل میں کیا محبت تھی، آج بیٹے کے دل میں کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ وہ باپ جس نے پسینہ بہا کر دھوپ کی گرمی اور تپش میں لقمے اکٹھا کر کے آج تمہارے منہ تک پہنچایا، آج اس باپ کی عظمت تمہارے سینے سے نکل گئی۔ لوگوں یاد رکھو، اس بات کو اپنے کاغذ پر نوٹ کر لو کہ تم چاہے دولت کے ڈھیر پر بیٹھ جاؤ، تم چاہے اور بھی دنیا میں کوئی مسرت اور منصب حاصل کر لو، اگر تم نے ماں اور باپ کا دل توڑا ہے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن عزت کی موت تم کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس زمین کا فیصلہ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ گناہ وہ ہیں جس کا اللہ دوہرا عذاب دیتا ہے، اس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کری تو ایک تو اس کو مرنے کے بعد عذاب ہوگا، اور ایک عذاب دنیا سے بھگت کر اس انسان کو جانا ہوگا۔ یعنی یہ دوہرا عذاب کا حقدار ہوگا وہ جس نے ماں اور باپ کے دل کو دکھایا ہوگا۔ اے اولاد جس کو اللہ نے ماں اور باپ کا سایہ دیا، کبھی تنہائی میں سوچو یہ وہ ماں ہے جو 9 مہینے تک تیرے بوجھ کو اپنے پیٹ میں لے کر ڈھویا، جس نے اپنے بدن کا خون دودھ بنا کر تم کو پلایا، جو رات کو سردی کے موسم میں تم نے پیشاب کر دیا، وہ اپنے کپڑا بدن سے اتار کر تم کو سوکھے پر سلایا، اپنے پیشاب پر سو کر رات گزار دیا۔ کیا وہ ماں آج اگر تم نے اس کے دل کو توڑا، اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی، اگر اس کے سینے کو چوٹ لگ گئی، خدا کی قسم یاد رکھو آسمان ہل جاتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور اس زمینی نظام میں ایک طرح سے تہلکہ مچ جاتا ہے۔ جو اولاد کو اللہ نے ماں باپ کا سایہ دیا، میں آج اس اولاد کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو غوث اعظم سے محبت ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس غوث اعظم نے جس طرح ماں کی نصیحت کو زندگی کی پہچان بنائی اور طے کیا کہ یہ ماں باپ کی بات پر عمل کرنا ہی میرے لیے عزت کا عنوان ہے، ویسے ہی تم طے کرو کہ ماں کی عزت کرنا سیکھو گے، باپ کی عزت کرنا سیکھو گے۔ خبردار کبھی باپ کے دل کو ٹوٹنے مت دینا، خبردار کبھی ماں کے آنکھ میں آنسو آنے مت دینا، خبردار کبھی اس کے دل کو ٹھیس مت پہنچانا۔ یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو پیسہ دیتا ہے وہ مکہ اور مدینہ حج کے لیے جاتا ہے، لیکن سنو اگر کسی کو خدا نے ماں اور باپ کا سایہ دیا، وہ صبح کو اٹھتا ہے اور ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی بیٹا 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے، نبی نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ آج بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سنو اللہ کا یہ صاف واضح فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں اور باپ کی تابعداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرمایا۔ اس لیے میں آج اس غوث اعظم کانفرنس کے حوالے سے تمام ان نوجوانوں کو
جس کو اللہ نے ماں کا اور باپ کا سایہ دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ نیت کرو انشاءاللہ کبھی ماں کے دل کو ٹھیس لگنے نہیں دیں گے، کبھی ماں اور باپ کے چہرے سے مسکراہٹ جانے نہیں دیں گے، بلکہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھوکا سو سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ماں اور باپ کو بھوکا سونے نہیں دیں گے۔ جب یہ عزم کرو گے تو یاد رکھو غوث اعظم سے سچی محبت کے حقدار بنو گے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، ہم ان تمام نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آج تم جب کوئی بات ہوتی ہے تو دعا کراتے ہو کہ مفتی صاحب دعا کر دیجئے کہ میرا معاملہ حل ہو جائے، مفتی صاحب دعا کر دیجئے کہ میرا یہ مشکل آسان ہو جائے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اور اس بات کو اپنے کاغذ پر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک اولاد کے لیے جس طرح سے ماں اور باپ کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کے بالمقابل دنیا میں کسی کی ولی کی دعا اولاد کے حق میں اتنی قبول نہیں جتنی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کا وہ بندہ جو قرن کے اندر تھا، یمن کے اندر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ ظاہر ہے جب رسول کا چرچا سنا دل میں خیال آیا کہ میں بھی مدینہ جا کر اللہ کے رسول پر ایمان لا کر صحابیت کا مقام حاصل کر لوں۔ والدہ بیمار تھی، اس کے کان میں کہا کہ میں مدینہ جا کر ایمان لا کر صحابیت کا مقام حاصل کرنا چاہتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جب تک میں بستر پر ہوں میری تمنا یہ تھی کہ تم میری خدمت کرتے۔ لوگوں بتاؤ صحابیت کا مقام کتنا اونچا مقام ہے، نبی کا دیدار کتنا اونچا مرتبہ ہے، یہ سارے مرتبے ان کے سامنے تھی، لیکن ماں کی آواز آئی کہ میری تمنا یہ ہے کہ تم خدمت کرو۔ چھوڑ دیا مدینہ جانا، چھوڑ دیا رسول اللہ کا دیدار کرنا، ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آیا جب وہ اللہ کے پاس بلائے جانے والے تھے، تو انہوں نے اللہ کے پاس جانے سے پہلے حضرت عمر اور ابو بکر کو بلایا، کہا کہ عمر اور ابو بکر میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایک نصیحت تم کو کر کے جانا کہ میرے جانے کے بعد ایک بندہ اس مدینے میں آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا۔ دیکھو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا ہے، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم دونوں اپنے حق میں اس سے دعا کرا لینا، اس لیے کہ اویس قرنی کی زبان سے جو بات نکل جائے گی اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ میرے بھائیو آپ اندازہ کیجئے اویس قرنی مدینہ آتے ہیں، ابو بکر کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، حضرت عمر کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر جس نے ماں کی خدمت کر کے ماں کے دل کو راضی کر لیا، اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا، اگر تیری ملاقات ہو جائے تو اپنے حق میں اس سے ضرور دعا لے لینا۔ بولو یہ ماں اور باپ کے قدموں کی برکت ہے۔ کیا یہ رسول کی حدیث نہیں کہ جنت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ آؤ ماں کے قدم کے نیچے تمہیں جنت کا نشان ملے گا، آؤ باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ملے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت چھپی ہے۔ ایک وفادار ایماندار تابعدار باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے، طے کرو۔ بلا شبہ بیوی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس آنچل کے سائے میں اس ماں کو بھول گئے جس ماں نے سارے جسم کا خون دودھ بنا کر تم کو پلایا، جس نے راتوں کو جگ کر تم کو سلایا، جس نے باپ نے زندگی قربان کر کے تمہارے منہ تک لقمہ پہنچایا، جس نے تمہیں اس زمین پر وجود کا جوڑا پہنایا۔ لوگوں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بیٹا جس کو اللہ نے ماں کا سایہ دیا، ایک ایک بیٹی جس کے سر پر ماں کا سایہ ہے، ایک ایک بہو جس کے سر پر ساس کا سایہ ہے، سسر کا سایہ ہے، خدا کی قسم اللہ کے رسول کے فرمان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت کے دروازے تک پہنچنا ہے جو جنت کی ڈگر ماں کے قدموں سے ہو کر گزرتی ہے، باپ کی پیروکاری سے ہو کر گزرتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس زمین پر یہ نشان قائم کیا تھا کہ انہوں نے صاف کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ماں کی کھینچی ہوئی لکیر کو ٹھکرا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ایمانی ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ شان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس واقعے میں دوسری نصیحت میرے لیے یہ ہے کہ لوگوں 12 سال کا بچہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا پسند کیا لیکن جھوٹ کا کلمہ بولنا پسند نہیں کیا۔ لیکن آج جو لوگ غوث اعظم سے رشتہ رکھتے ہیں، ہم سیدنا عبد القادر کی زندگی پر فخر کرتے ہیں،
بولو میری زندگی میں بھی یہ سچائی دکھنی چاہیے کہ نہیں دکھنی چاہیے؟ لیکن آج 12 سال کا بچہ سچ بولے اور ہم جوان اور بوڑھے آج جھوٹ کی بیپاری کریں، آج 5 روپے کے لیے جھوٹ بولیں اور جھوٹ سے اپنی زبان کو گندی کریں، بولو یہ ہمارے لیے قابل لعنت بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ آج جو ہماری مائیں بہنیں ہیں آج نمک تک کے لیے جھوٹ بول جاتی، معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولتی، اور جھوٹ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا فارمولہ ہے۔ کتنا بد نصیب تو یہ کہتا کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ لعنت ہے اس پیٹ پر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس زندگی پر جس زندگی میں جھوٹ کی بدبو ہو، اور جھوٹ کی بنیاد پر جس اینٹ کو جوڑا جائے وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے، وہ قابل لعنت تو ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کبھی قابل محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہماری زندگی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم طے کریں کہ اے اللہ میں بھوکا سونا پسند کر سکتا ہوں، میں بھیک مانگ کر زندگی گزار سکتا ہوں، میں آدھے روٹے پر گزر کر سکتا، لیکن میں جھوٹ بولوں، جھوٹ سے اپنی زبان کو گندا کروں، جھوٹ بول کر اپنے پیٹ کو بھروں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ صاف سنیے، جیسے سور کا گوشت حرام ہے ویسے مسلمان کے لیے جھوٹ بھی حرام ہے۔ اگر ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ کا کلمہ اپنی زبان سے کیسے بولتے ہیں، ہم جھوٹ کی بولی اپنی زبان سے کیسے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قابل لعنت چیز ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قابل لعنت چیز ہے۔ کاش اللہ غوث اعظم کی محبت میرے دل میں جگا دے اور اللہ یہ شان پیدا کر دے کہ آج کے مجمع میں ہم قسم کھا لیں کہ جو زندگی بچی کھچی ہے سچ کی ڈگر پہ چل کر گزاریں گے۔ اے اللہ ہم گواہ بن کر کہتے ہیں تجھ کو اور تجھے گواہ بناتے ہیں کہ جو زندگی باقی ہے انشاءاللہ اس زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ بولیے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے اور اللہ یہ شان ہماری بڑھا دے کہ ہم سب سچ کو اپنی پہچان بنا لیں۔ میرے بھائیو، حضرت غوث اعظم کی زندگی کا یہ دوسرا واقعہ ہمیں سچائی کی سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کا درس دیتا ہے، یہ ماں باپ سے سچی محبت کرنے کا ہمیں عنوان بتاتا ہے۔ کاش اللہ اس غوث اعظم کانفرنس کی نسبت پر جو بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، ایک ایک نوجوان اپنے ماں باپ کا سچا تابعدار بن جائے اور ہر مسلمان آج قسم کھا لے کہ انشاءاللہ جو زندگی باقی ہے وہ سچ بول کر گزارے گا، انشاءاللہ کبھی وہ جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت غوث اعظم نے زندگی میں محبت بانٹی، زندگی میں پیار بانٹا، زندگی میں لوگوں کو جوڑا، نہ کبھی توڑ کی بات کی، نہ کبھی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ کہیں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں لوگوں کو خبر مل گئی کہ حضرت غوث اعظم فلاں جگہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 9 بجے دن میں ایک بڑھیا بڑے شوق میں حلوہ پکاتی ہے اور یہ سوچ کر کے پیر صاحب آئے ہوئے آج ان کی خدمت میں پیش کر کے یہ حلوہ کھلاؤں گی۔ وہ بیچاری وہ حلوہ لے کر آئی، حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ کا نام سن کر بڑی محبت سے یہ حلوہ پکائی ہوں، شوق یہ ہے کہ آپ اس حلوہ کو نوش فرما لیتے۔ حضرت نے وہ حلوہ کھایا اور پھر وہ کٹورا اس بڑھیا کو واپس دیا۔ جب بڑھیا چلی گئی تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور ابھی تو 8:30 میں آپ سے جب ناشتے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ آج میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، اور ابھی بڑھیا حلوہ لے کے آئی اور آپ نے بڑھیا کا حلوہ کھا کر روزہ توڑ دیا۔ یہ بات تو عجیب سی لگی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے روزے کی نیت کی تھی، یہ میرا نفل روزہ تھا اور میں نے روزہ بڑھیا کے حلوے سے توڑ دیا ہے، لیکن میرے مریدو سنو میں نے یہ روزہ کیوں توڑا۔ یاد رکھو نفل روزے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مہمان کے اکرام میں بھی اس کو توڑا جا سکتا ہے، اور کوئی نیت کر لے اور اس روزہ کو توڑ دے تو اس کی دوسرے دن قضا بھی کر سکتا ہے، یہ گنجائش نفل روزے میں رکھی گئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے مریدو، میں نے یہ دیکھا کہ بڑھیا جس محبت کے ساتھ حلوہ پکا کر لائی، اگر میں حلوہ نہیں کھاتا
تو اس بلیا کا دل ٹوٹ جاتا۔ ساتھیوں، اگر روزہ میرا ٹوٹ گیا تو میں کل قضا کر سکتا ہوں، لیکن کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے تو نہ اس کی کوئی قضا ہو سکتی ہے، نہ اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے روزہ توڑنا قبول کیا، لیکن ایک گڑیا کے دل کو توڑنا میں نے قبول نہیں کیا۔ لوگوں، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ کتنا قیمتی دل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مومن بدنصیب اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے لے، مکہ چلا جائے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو اپنے ہاتھ سے توڑے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کسی مومن کے دل کو توڑنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مومن کا دل میرے رہنے کی جگہ ہے، یہاں میرے نور کا پرتو ہوتا، جو کوئی کسی کے دل کو توڑتا ہے وہ گویا میری ذات پہ ہتھوڑا چلاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو توڑا جائے تو اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کسی مومن کے دل کو توڑنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھائی بھائی کا دل توڑ رہا ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھائی بھائی دل سے اپنے رشتے کو ختم کر رہا ہے، اور حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ آج جو محبت کا ماحول، ایک دوسرے کی دلجوئی کا ماحول، ایک دوسرے کی قدردانی کا ماحول، ایک دوسرے کے احترام کا ماحول، آج یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ آج غوث اعظم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر ایک کے دل کا لحاظ رکھو، خبردار کبھی اپنی بولی سے، خبردار کبھی اپنے عمل سے، خبردار کبھی اپنے کردار سے کسی بھائی کا دل مت توڑنا۔ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے عرش کے اندر جلال آتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتا جتنا خانہ کعبہ کے توڑنے والے سے بھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھا دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے دل سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کے دل کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، آج رشتوں کو معمولی ایک بالی زمین کے نام پہ قربان کیا جاتا، چھوٹے چھوٹے مفاد کے نام پہ قربان کیا جاتا۔ آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ووٹ کی وجہ سے بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی بہن کے دروازے پر پیر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج معمولی باتوں کی وجہ سے سینوں میں کینہ پالا جا رہا ہے، آج سینوں کو نفرت سے بھرا جا رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے کینہ رکھنا جائز ہے؟ رشتوں کو توڑنا جائز ہے؟ کیا اس محبت کے آل پہ چھری چلا کر اس کو برباد کرنا جائز ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چاہے تم حاجی صاحب ہو، چاہے تم نمازی صاحب ہو، چاہے تم جماعتی صاحب ہو، چاہے مفتی اور قاضی صاحب ہو، اگر تمہارے موت کے وقت تمہارے سینے کے اوپر بال کے برابر بھی کسی مومن کے لیے کینہ ہوگا، بال کے برابر بھی حسد اور جلن کا داغ ہوگا، تو جب تک جہنم کی آگ میں جلا کر تمہارے سینہ کو صاف نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جب تک اس داغ کو دھویا نہیں جائے گا اس انسان کو اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج ایک گھر کے باب میں آج بھائی بھائی سے کینہ رکھے، پڑوسی پڑوسی سے کینہ رکھے، ایک بہن دوسرے بہن سے کینہ رکھے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کینہ رکھے۔ یاد رکھو یہ کینہ زہر ہے، یہ کینہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کینہ تمہاری زندگی میں وہ یاد رکھو جو کچھ بیماریاں اور تباہ کاریاں ہوتی ہیں اس بیماریوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان بیماریوں سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ آج سے ہم قسم کھا لیں کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں گے، رشتوں کو توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ آج ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ جتنے دن ہماری زندگی گزرنی ہے سینے کو صاف کر کے گزاریں گے، ہم اپنے سینے پر کسی کے حسد اور ڈاہ کے داغ کو نہیں رکھیں گے، کسی کا کینہ نہیں رکھیں گے، کسی سے نفرت نہیں رکھیں گے، کسی سے آزاری اور کسی سے دوری کو اپنی زندگی میں عنوان نہیں بنائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ رات جو آتی ہے جو شب قدر کی رات ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتے، فرمایا کہ وہ انسان جو رشتوں کو توڑتا ہے، اپنے بھائیوں سے ٹوٹتا ہے،
بہنوں سے ٹوٹتا ہے، رشتوں کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے اس مبارک ہاتھ میں بھی ہاتھ اٹھاتا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رشتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دوسروں کے دل کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے سینوں کو کینہ سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج غوث اعظم کانفرنس کے حوالے سے میں یہ عنوان آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ جتنے دن جئیں گے آپس میں محبت کے ساتھ جئیں گے، اور یہ عنوان بنائیں گے کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ایک مسلمان کی پہچان رشتوں کو توڑنا نہیں، کسی کو ٹوٹنا نہیں، کسی کو دھکا دے کر گرانا نہیں، کسی کے منہ سے روٹی چھیننا نہیں، کسی کے زمین پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ایک سچے مسلمان کی شان روتے ہوئے انسان کے آنسو پوچھنا ہے، بھوکے ہوئے کو روٹی کھلانا ہے، ننگے کے بدن پہ کپڑا ڈالنا ہے، گرتے ہوئے انسان کے لیے سہارا بننا ہے۔ یہ شان اس وقت پیدا ہوگی جب زندگی میں انشاءاللہ غوث اعظم کی سچی محبت ہوگی اور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہم کو نصیب ہوگا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ محبت کو اپنی زندگی کی پہچان بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ شان ہم تمام بھائیوں کو نصیب فرمائے۔ ہمارے غوث اعظم کی زندگی کی بڑی پہچان یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر مضبوط یقین، تقدیر پر مضبوط بھروسہ اور خدا تعالیٰ کے نافع اور دار ہونے پر مکمل ایمان۔ 90 جہاز آپ کے مال لے کر دریا میں جا رہے تھے، آپ کے کان کو خبر ملی کہ آپ کے سارے مال کی کشتیاں پانی میں ڈوب گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت نے نگاہ نیچے کیا، سر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی اور یہ اطلاع ملی کہ وہ خبر غلط تھی۔ آپ کی جمال جن کشتیوں پر لدے ہوئے تھے وہ ساری کشتیاں بچی ہوئی ہے۔ آپ نے پھر نگاہ نیچے کی، تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ اب ساتھیوں نے سوال کیا کہ حضور جب آپ کو مال کے ڈوبنے کی خبر ملی تھی پھر اس وقت بھی آپ نے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ، اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے سارے مال بچے ہوئے ہیں اور آپ کو اس وقت بھی آپ نے سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ، یہ دونوں حالت میں آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کیا تم سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور یہ سوال چھوٹا سا اسی لیے کیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، جس وقت مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ میرے 90 جہاز کے مال پانی میں ڈوب گئے، میرے دل میں یقیناً خیال آیا کہ میں اپنے دل میں اس ایمان کو ٹٹولوں کہ کہیں اللہ کے بارے میں میرا یقین کمزور تو نہیں پڑ گیا، کیا اللہ کے تعلق سے میرا بھروسہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ میں نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا، دل پر نظر ڈالی، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ اس خبر کے ملنے سے پہلے اللہ کی ذات پر جو محبت اور اللہ کی ذات پر جو یقین میرا تھا، اس خبر کے ملنے کے بعد الحمدللہ بال کے برابر بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ میرا مال ڈوبا ہے، ایمان میرا بچا ہوا ہے، میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ کے مال بچے ہوئے ہیں تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں اس ملنے کی خبر کے بعد ہو نہ ہو جو ایمان میرے پاس پہلا تھا اس میں اور کوئی دوسری کیفیت تو پیدا نہ ہوئی۔ اس لیے میں نے سر جھکا کر پھر اپنے ایمان کو ٹٹولا، پھر میرے دل سے گواہی آئی کہ جو ایمان کی شان پہلے تھی وہ ایمان کی شان قائم ہے۔ میں نے اس پر شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ لوگوں بتاؤ، آج چھوٹا سا کوئی ٹھوکر لگ جائے اللہ کے بارے میں بدگمانی ہو جاتی ہے، مال کا تھوڑا خسارہ ہو جائے اللہ کے بارے میں شکوہ زبان پر آ جاتی ہے، تھوڑا سا زندگی میں بیماری آ جائے اللہ کے بارے میں بدگمانی آ جاتی۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی شان نہیں ہے، یہ ان سے محبت رکھنے والے کی شان نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ ایک یقین ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے کہ نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ یقین زندہ رہے کہ نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ یقین زندہ رہے کہ اگر اللہ نفع دینا چاہے اور ساری دنیا مل کر روکنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اللہ اگر کوئی تکلیف دینا
چاہے اور ساری دنیا اس کو روکنا چاہے تو کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا۔ جس دن مومن کے دل میں یہ ایمان پیدا ہوگا، یقین مانو وہی ایمان کامل درجے کا ایمان ہے، جو ایمان باعث نجات بھی ہے اور جو ایمان انسان کو اللہ سے قریب بھی کرتا ہے۔ تو ہم یہ بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ وہی ایمانی کیفیت اپنے دل میں پیدا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ میرے سامنے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر جنت کو اپنے آنکھ سے بھی دیکھ لوں، جہنم کو اپنے آنکھ سے دیکھ لوں، تو بغیر دیکھے جو یقین میرے سینے میں ہے، خدا کی قسم دیکھنے کے بعد اس یقین میں بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی بات پر بغیر دیکھے ہوئے یقین، رسول اللہ کی بات پر بغیر دیکھے ہوئے یقین، وہ ایمان جو نعمت کے طور پر آپ کو ملی ہے، اس ایمان کے بارے میں خدا سے مضبوط رشتہ، یہ غوث اعظم کی شان تھی، یہ غوث اعظم کی پہچان تھی، اور یہ غوث اعظم نے ہم سب کو سبق دیا ہے۔ ہم سب بھی اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ پر مضبوط ایمان رکھیں گے، ہر حال میں اللہ ہی کو ساری کائنات کا مالک اور اپنے لیے نافع اور ضار سمجھیں گے، ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہوگی، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہم کھڑے ہوں، ہماری نگاہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا انشاءاللہ یہ شان ایمان والی ہم لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان نصیب فرمائے۔ بس میرے بھائیوں، آج اس غوث اعظم کانفرنس کی نسبت پر میں نے حضرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ صالح اولاد ہمارے گھروں میں دے، تو ہمیں غوث اعظم کے والدین کی طرح اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، تو غوث اعظم کی طرح ہمیں سچائی کی ڈگر پہ چلنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کا دروازہ کھلے، تو غوث اعظم کی طرح ہمیں اپنے ماں باپ کی نصیحت کا پابند بننا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت ہم کو ملے اور زمین پر ہماری دعائیں قبول ہو، تو ہمیں غوث اعظم کی طرح محبت کا جھنڈا اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، تو ہمیں اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط رکھنا ہوگا جیسا غوث اعظم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تھا۔ اگر ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں ہم سموتے ہیں، اگر ان نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، تو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس کامیاب، اور جو لوگ بیٹھنے والے ہیں خدا کی قسم ان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ آج ہم لوگ دنیا میں کئی باتوں کا تذکرہ کرتے، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کئی ذکر کرتے۔ آج جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آج جو ملک کی تصویر ہے وہ بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ لوگ ہم لوگوں سے چرچا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آنے والے دن میں حالات کیسے ہوں گے، اس ملک میں ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، اس تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں، جواب پوچھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کو وہ جواب بھی بتا دوں جو جواب اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ میرے بندو، تم اپنے نبی سے سوال کرتے ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم نجات کیسے پائیں گے، اگر ہمارے گھر میں تنگی ہو تو خوشحالی کیسے آئے گی۔ دیکھو، میں اپنے نبی کی زبان سے تمہیں وہ نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر اس نسخے کو قبول کر لوگے، مصیبت کتنی بڑی ہوگی ہم آسانی سے تم کو نکال لیں گے، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی ہم تم کو بھوکا سونے نہیں دیں گے۔ لوگوں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر جو قرآن اترا، وہ قرآن یہ نسخہ بتاتا ہے۔ یہ وعدہ کسی حکومت کا نہیں، کسی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا نہیں، بلکہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے خدا کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندو، تم تقوی پیدا کر لو، تم تقوی پیدا کر لو، تم ایک شان پیدا کرو، میں 2 انعام تم کو دوں گا۔ تم تقوی کی کیفیت پیدا کر لو، میں تم کو ہر مصیبت سے نکال لوں گا۔ تم تقوی پیدا کرو، میں تمہیں خود وعدہ کر کے کہتا ہوں کہ کبھی میں تم کو بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ تقوی کیا ہے؟ اور یہی تقوی جس کا ذکر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی زندگی میں تھا۔
بولو وہی تقویٰ تھا کہ نہیں تھا؟ جس تقویٰ کی وجہ سے ندی کے کنارے چل کر میلوں گئے اس پھل کے لیے، حلال ہونے کا مسئلہ لینے کے لیے اور اس کے لیے اجازت لینے کے لیے۔ بولو یہ تقویٰ والی شان تھی کہ نہیں؟ اور یہی تقویٰ وہ امانت ہے کہ جب زندگی میں آ جاتی ہے تو اللہ ولی اولاد بھی دیتا ہے اور زندگی کو یادگار بنا بھی دیتا ہے۔ فرمایا حضرت عمر سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ کبھی تم لوگ جنگل اور جھاڑی کے بیچ سے گزرے ہو؟ کہا ہم لوگ تو جنگل میں رہتے ہیں، ببول کے کانٹوں کے بیچ میں رہتے ہیں، رات دن جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتے ہیں۔ کہا کہ سنو، اگر کوئی ایسی پگڈنڈی اور پتلا راستہ ہو جس کے دونوں طرف جھاڑدار اور کانٹے دار گاچھ ہو، درخت ہو، تو تم اس کو بیچ سے اگر گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ حضور اس پگڈنڈی سے ہم بہت احتیاط سے گزریں گے، قدم کو سنبھال کے رکھیں گے کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، دامن کو سمیٹ کر چلیں گے کہ دامن کانٹا میں الجھ نہ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ بات پوری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا جس دنیا میں تم چل رہے ہو یہاں قدم قدم پہ گناہ کا کانٹا تمہارے پیر میں چبھنے کے لیے تیار ہے، تمہارے دامن سے الجھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس دنیا کی ڈگر پر تم اس طرح چل لو کہ کوئی گناہ کا کانٹا تمہارے دامن میں الجھنے نہ پائے، کوئی گناہ کا کانٹا تمہارے پیر میں چبھنے نہ پائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تم کو تقویٰ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور جس دن یہ نعمت تم کو مل جائے اس دن یقین رکھنا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، کہیں سے بھی کوئی مشکل آئے اللہ تم کو بچا لے گا، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے روزی مجھ کو ملے گی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کے نام پہ تقویٰ کا شان پیدا کر لے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مصیبت سے بچانے کی تدبیر پیدا کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ بات صرف وعدہ کر کے نہیں چھوڑا بلکہ زمین پر اس سچائی کو عملی اعتبار سے وجود میں لا کر دکھا دیا۔ تاریخ کے پنے کو پڑھیے، ایک پیغمبر کا نام آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ اللہ کا پیغمبر جن کے ساتھ بھائیوں نے دشمنی کی اور لے جا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا اور یہ سوچ کر گھر بیٹھے کہ اس میں مر جائے گا، لیکن قافلے نے اس بچے کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خریدنے والوں میں بہت سے لوگ خریدنے آئے، بڑا خوبصورت غلام تھا، مصر کا بادشاہ بھی آیا۔ بادشاہ کے مقابلے میں کس کی بولی بڑی ہو سکتی تھی؟ بادشاہ نے اس بچے کو خرید لیا، گھر میں پرورش کی۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو اس بادشاہ مصر کی بیوی کی نگاہ بگڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس جوان کے اوپر غلط طریقے کی نظر ڈالی، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن تنہائی کا فائدہ اٹھا کر زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف کو کئی دروازوں کے پیچھے بند کیا اور حضرت یوسف سے کہا، قرآن اس بات کو نقل کرتا ہے تلک، آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، میں تمہارے لیے بن سنور کے آئی ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اگر میں گناہ کرتا کوئی مجھ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس زلیخا نے مجھے تسلی دی کہ یوسف اگر تم گناہ کرو گے کوئی دنیا کی آنکھ تم کو اس بند کمرے میں نہیں دیکھتی، کوئی تمہارے بدن کو چھو نہیں سکتا، دیکھو تم میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اوپر دیکھا اور نیچے دیکھا، اچانک میرے دل نے ٹھوکر دیا، میرے دل سے آواز آئی کہ یوسف اس بند کمرے میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس نے حضرت یوسف کو تڑپا دیا۔ یوسف نے ہمت کر کے دروازے میں چوٹ مارے، اللہ کی رحمت ساتھ ہوئی، دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت یوسف نے تقویٰ کی امانت کو سنبھالا، اپنے دامن کو گناہ سے بچایا۔ اللہ نے دونوں انعام دے کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، اور وہ یوسف جو غلام بن کر گیا تھا اللہ نے اس کو مصر کے خزانے کی کنجی ان کے ہاتھوں میں ڈالا۔ وہ یوسف سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں غلام انسان مصر کے خزانے کا وزیر خزانہ بنوں، وہاں کے خزانے کی کنجی میرے ہاتھ میں آئے۔ یوسف کے ذہن میں بھی دور تک بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ سے روزی پہنچا سکتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ آج سعودیہ عربیہ میں
مٹی کے نیچے سے پیٹرول جاری ہے۔ 40 سال کے پہلے سعودیہ کو پلٹ کے دیکھو کہ وہاں کتنی قحط سالی تھی، کتنی غربت تھی۔ ہندوستان سے پیسے جاتے تھے تو حرم کے چراغ جلتے تھے، گجرات سے پیسے جاتے تھے تو خادموں کے خرچے پورے ہوتے تھے، ہندوستان کے حاجی جب لوٹتے تھے تو اپنا آخری کپڑا تک اتار کے دیتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کی مدد ہوگی۔ ایک دن شاہ فہد نے مینا کے میدان میں یہ واقعہ اپنے دادا کا بیان کیا کہ میرے دادا کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں 1 مرتبہ دربار لگاتے تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا دربار لگا تھا، ایک کنارے سے ایک بڑھیا کھڑی ہوئی، بیچاری ہاتھ میں ہڈیاں لٹکی ہوئی، کمر جھکی ہوئی۔ اس نے شاہ سے ایک فرمان کہا اور کہا کہ شاہ، میں آپ کی خدمت میں فلاں ضرورت کو لے کر آئی ہوں، آپ میری ضرورت کو پوری کر دیں تو میں اللہ سے آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کی دعا کر دوں۔ حضرت شاہ نے اس کی دعا کو پوری کی اور پھر اس کے بعد وہ بڑھیا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہم افتح علی ھذا العبد خزائن الارض، اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں کہ اس بندے کے اوپر اپنے زمین کے خزانے کو کھول دے۔ شاہ فہد کہتے ہیں کہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ بڑھیا کی دعا تھی جس نے زمین کے سینے کو چیرا اور اس کے بعد سے جو پیٹرول کا کنواں نکلا۔ تو جو سعودی عرب کل تک آپ کرتا اتار کے آتے تھے، آج پوری دنیا میں اس کی دولت سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی درخت سے پھل نہیں، کوئی کھیتی کی زمین سے نہیں، اللہ اس بالو کے سینے کو چیر کر پیٹرول کے ایسے کنویں جاری کرے گا، انسان کا دماغ دور دور تک نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھ کو روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، کیا آج اس غوث اعظم کانفرنس کے موقع پر اس غوث اعظم کے والد محترم کا جو تقویٰ تھا اور جو تقویٰ کی ان کی شان تھی، کیا میں آپ سے یہ فریاد کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے یہ بھیک مانگ سکتا ہوں کہ کیا ہم لوگ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی تقویٰ آ جائے، خدا کی قسم اللہ مصیبتوں سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم تقوی کی شان پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ میرے سر پر خوشحالی کا سایہ بھی ڈالے گا، اللہ میری رزق میں برکت بھی دے گا، اللہ میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ جو لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیا ہم لوگ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ تقوی کی شان پیدا کریں گے؟ تقوی کی شان ہم لوگ پیدا کریں گے۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم اگر 25 کام نیکی کا کرتے ہیں تو 2-4 کام گناہ کا اس میں میک اپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کر لینے سے کیا اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہم سے کہتے کہ مفتی صاحب، ہم تو 4 حج کر کے چلے گئے لیکن ایمان کی طاقت اندر دکھتی نہیں ہے، ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا لیکن اندر سے ایمان کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھیے کہ نیکی اور بدی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 من دودھ کو میٹھا کرنا ہو تو 5 کلو شکر ڈالنا ہوگا، اور اگر 1 من دودھ کو خراب کرنا ہو تو لیمو کا 2 قطرہ اس کو پھاڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ بولو یہ سچائی ہے یا نہیں؟ یاد رکھو، نیکی کی پہاڑ بہت دیر میں کھڑے ہوتے لیکن بدی کی آگ اس کو منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر ہم نے برسوں کی نیکیاں کمائی ہے اور اس پر ہم نے بدی کی چنگاری ڈال دی تو سارے اس ڈھیر کو وہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور ہمیں نیکی اور بدی کا اللہ کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے گاڑی میں چلیں یا گھر میں رہیں یا مسجد میں جائیں، اگر اس میں اے سی لگی ہو تو ابھی ڈرائیور صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، جیسے اے سی چالو کیا وہ کہتے تھے کہ شیشہ چڑھا لیجئے، گیٹ کو بند کیجئے۔ اگر کتنے ہی پاور کی اے سی مشین ہوگی، اگر ہم شیشہ نہیں چڑھائیں گے، اگر ہم لوگ گیٹ کو بند نہیں کریں گے، نہ گاڑی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، نہ گھر اور مسجد ٹھنڈی ہو سکتی۔ یہ اللہ کا نہیں، زمین کا قدرتی اصول ہے۔ یاد رکھو، یہی نیکی اور بدی کا اصول ہے۔ چاہے تم نماز کی اے سی چلاؤ، چاہے روزہ کی اے سی چلاؤ،
چاہے حج کی ایسی چلاؤ، جب تک اپنی زندگی میں گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے، نیکی کے ٹھنڈک سے میری زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، نیکی کے نور سے میری زندگی منور نہیں ہو سکتی۔ نیکی کرنے والوں، اگر اس نیکی کی برکت کو پانا ہے تو طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے قدم کو گناہ سے بچانا ہے، گناہ کے دھبے سے بچانا ہے، سر کے بال سے لے کر تلوا کے ناخن تک ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے۔ جس دن یہ شان پیدا ہوگی، اللہ اس نیکی کی برکت آپ کو زمین پر نصیب فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے نیکی کی اور آپ نے زندگی کو گناہ سے نہیں بچایا تو یاد رکھیے، ہمیں نہ تو نیکی کی برکت مل سکتی ہے اور نہ نیکی کی نورانیت ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ آج حالات کیا ہے کہ لوگ کہتے کہ مفتی صاحب ہم کیسے رکیں گے گناہ سے، کنٹرول نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ بس میں یہ بات آخری کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا، لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے گناہ سے بچنے کی دعوت دی ہے تو گناہ سے کنٹرول کرنے کا بریک بھی آپ کو دے دوں۔ یاد رکھیے، دو بریک ہے جس کے ذریعے آپ اپنے کو گناہ سے بچا سکتے ہیں، دو بریک ہیں جس کے ذریعے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ آج میری موٹر سائیکل اگر 100 کے اسپیڈ میں ہو اور اس موٹر سائیکل کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہو تو بریک سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ آج اگر 1.5 لاکھ کی گاڑی ہو اور اس میں 500 کا بریک نہیں ہو تو 1.5 لاکھ کی گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہتی۔ میری بھی زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے اگر بریک گناہ سے روکنے والا نہ ہو تو میری زندگی کی بھی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ یہ بریک کیا ہے لوگوں؟ ہمیں اگلا اور پچھلا دونوں بریک، یعنی جس سے گاڑیاں کنٹرول ہوتی، زندگی کنٹرول ہوتی، یہ دونوں بریک اگر میری زندگی میں آ جائے تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے گناہ سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ پہلا بریک کیا ہے کہ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ماں رات کے 12 بجے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ ماں نے کہا کہ اماں یہ تو عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، اس کی پولیس اور عمر رات کو گھومتے رہتے، اگر اس کے کان کو خبر مل گئی تو کل ہمارے پیٹھ پہ کوڑے برسیں گے۔ ماں نے کہا کہ پگلی کہاں 12 بجے رات میں عمر، کہاں اس کی پولیس، اٹھ جا دودھ میں پانی ملا۔ اس بیٹی کا ایمان جگا تھا، اس نے کہا کہ اماں ذرا سن، میں جانتی ہوں کہ اس رات کے 12 بجے عمر سو رہا ہوگا، اس کی پولیس سو رہی ہوگی، لیکن ماں بتا اس رات کے 12 بجے عمر کا خدا تو جاگ رہا ہوگا، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہوگا، عمر کا خدا تو جاگ رہا ہوگا۔ اس آواز نے ماں کو چوکنا کر دیا۔ حضرت عمر قریب میں آواز کو سن رہے تھے، آپ نے گھر پہ نشان لگایا، صبح اس گھر سے اس بچی کو بلایا اور اس کے اس خوف خدا کی برکت سے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بچی سے کرایا۔ میرے بھائی، اس خاتون نے مجھے ایک بریک دیا، وہ بریک یہ ہے کہ چاہے ہم رات کی تاریکی میں ہوں، چاہے دن کے اجالے میں ہوں، چاہے ہم کھیت اور کھلیان میں ہوں، چاہے بند کمرے میں ہو، ہمارے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہے، کوئی بھی گناہ لپکے آپ کہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف خدا وہ بریک ہے جو انشاءاللہ آپ کو وہ طاقت دے گا کہ آپ کے کام مشکل وقت میں بھی آپ کے قدم گناہ سے رک جائیں گے۔ اور دوسرا بریک ہے نسبت کا احساس۔ لوگوں، ہم سب کے نام کے ساتھ محمد کا نام لگا ہوا ہے۔ آج جس سے پوچھو کیا نام ہے، محمد عمران، محمد کامران، آپ بتاؤ کہ یہ نام محمد ہمارے آخری پیغمبر کا نام ہے یا نہیں؟ دیکھو، اللہ نے مجھے اپنے پیارے آقا کے نام کی نسبت دی ہے۔ آج اندازہ کرو، اگر ہم شراب پیتے ہیں، اگر ہم چوری کرتے ہیں، اگر ہم بدچلی کرتے ہیں اور کوئی پولیس میرا ہاتھ پکڑے اور مجھ سے نام پوچھے اور اس رجسٹر میں اپنا نام لکھے تو بولو، عمران کے ساتھ محمد کا نام بھی چور کے لسٹ میں لکھا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیا میرا یقین اتنا سڑ گیا؟ کیا میرا ایمان اتنا زیادہ تباہ ہو گیا؟ کیا میری غیرت اتنی برباد ہو گئی؟ یاد رکھو، ایک احساس اگر تم پیدا کر لو کہ میرے نام کے ساتھ پیارے آقا کا نام لگا ہوا ہے، اگر ہم نے گناہ کیا، اگر ہم نے غلطی کی، میرا نام بعد میں لیا جائے گا، میرے نبی کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ کیا میں اپنے آقا کے نام پر چوری کا داغ لگاؤں؟ کیا ان کے اوپر نشہ کا داغ لگاؤں؟
کیا ان کے اوپر بدچلنی کا داغ لگاؤں؟ میں زمین پہ سب کچھ قبول کر سکتا لیکن آقا کے نام پر اس داغ کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی میرے آقا کو چور کہہ دے میں اس کا جبڑا توڑ دوں گا، اگر میرے آقا کو بدچلن کہے میں آخری طور پر اپنی جان کا آخری قطرہ دے دوں گا۔ لیکن ایک مسلمان اپنے عمل سے اپنے نبی کا نام چور کی لسٹ میں لکھا ہے، نشہ خور کی لسٹ میں لکھا ہے، بے ایمان کے لسٹ میں لکھا ہے، بولو یہ ہمارے لیے بے غیرتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک احساس پیدا کرو کہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارے آقا کا نام لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے گناہ کیا میرا نام بعد میں بدنام ہوگا، میرے آقا کے نام پر پہلے داغ لگے گا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں لیکن آقا کے نام پر داغ لگنے دینا قبول نہیں کر سکتے۔ بولو اگر یہ 2 بریک لگا لو، ایک بریک کا نام ہے اللہ کا خوف، دوسرے بریک کا نام ہے محمد الرسول اللہ سے نسبت کا احساس۔ جو اللہ کے نام پر تمہارے نبی کا نام تمہارے نام سے پہلے جوڑا گیا، اگر یہ احساس پیدا کر لو گے چاہے مرد ہو یا عورت، بولو انشاءاللہ گناہ سے رکنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس میرے بھائیوں، آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ اس لیے تاکہ میری زندگی پاکیزہ بن جائے، تاکہ میری زندگی تقوی والی بن جائے، تاکہ ہم اپنے آقا کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں، تاکہ ایک سچے مسلمان کی ہم پہچان بن جائیں۔ آج غوث اعظم کانفرنس کی برکت سے ہم قصد اور نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ یہ دونوں بریک اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، اللہ کا خوف بھی رکھیں گے، اپنے نبی کی نسبت کا احساس بھی رکھیں گے، ہر گناہ کے کانٹا کے چبھنے سے پہلے یہ احساس پیدا کریں گے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کریں گے کہ میرے آقا کا نام میرے نام کے پہلے لگا ہے، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو میرے آقا کے نام پر پہلے داغ لگے گا، یہ احساس انشاءاللہ مجھ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آج کے اس کانفرنس کے عنوان کے تعلق سے کہی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا کہ محترم جناب شمیم مجیبی صاحب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس خانوادے کے ایک ایک فرد کے سر پر جنت کا سایہ رکھے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کی محبت ہے کہ وہ ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ یہ بات اپنے بھائیوں سے بتاتا ہوں کہ دیکھو، ایک تو ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے لیے دعا کرے، بلا شبہ اللہ دعا قبول کرے گا، لیکن یہ ہم لوگ جو سال کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے نہیں، وہ بندہ تو ہر وقت ہماری طرف سے نیکی کا محتاج ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قبر میں لیٹا ہوتا وہ اپنے لوگوں کی طرف سے نیکی کا ایسے ہی انتظار کرتا جیسے پانی میں ڈوبنے والا کسی سہارے کا انتظار کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر میں یہ معمول بننا چاہیے کہ جو بھی نماز پڑھے ہاتھ اٹھائے تو روزانہ اس اللہ کے بندے کے لیے دعا بھی ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو، کوئی سورہ پڑھی جائے تو اس سے بھی دعائیں ہوں، اور وہ دعائیں روزانہ ان کی روح تک پہنچیں گی تو اللہ ان کے قبر کو ہمیشہ روشن رکھے گا، اللہ جنت کی کھڑکیوں کو کشادہ رکھے گا، اللہ ان کے روح کو اس کی برکت سے سکون دے گا۔ اور میں یہ بات بھی کہا سکتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی کا بھی مزاج ہے، لوگوں کو بلا کر ایصال ثواب کا بھی مزاج ہے، بلا شبہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اس سے ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے اگر 5 ختم قرآن پڑھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کی اولاد اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر 1 سورہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو دوسرے کے 5 ختم کا مقابلہ جو ہے، یاد رکھیے اس 1 سورہ کی دعا سے زیادہ اہم وہ نہیں ہے کہ دوسرے کا 5 ختم قرآن ہو، بلکہ 1 سورہ جو کوئی اولاد پڑھ کے دعا کرے، رشتہ دار پڑھ کر دعا کرے، بھائی پڑھ کر دعا کرے، میں آپ کو قسم کھا کر کہتا کہ وہ اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے 5 ختم پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نصیحت کرتا ہوں گھر کی تمام بیٹیوں کو بھی، بہوؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور محترم جناب شمیم صاحب سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد سے بھی کہ 2 باتوں کا آپ اہتمام کریں کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے ان کے نام سے کرے اور اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ جب بھی نماز اور تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھے تو روزانہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے
تاکہ روزانہ ان کی قبر کو نور ملتا رہے، روزانہ اس کے روح کو سکون پہنچتا رہے۔ اگر یہ اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ یہ ثواب کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے ایک حدیث تلاوت کی کہ کوئی بندہ مومن جب چلا جاتا ہے تو نیکیوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا، لیکن 3 سلسلے وہ ہیں جو قائم رہتے ہیں، اور ان 3 راستوں سے جو نیکیاں بھیجی جاتی اس کا ثواب اس کی روح کو ملتا۔ فرمایا کہ اس میں اگر کوئی اولاد ایسی چھوڑ کر گیا جو اولاد صاحب علم ہے، اور جو اولاد نیکی کا کام کرنے والی، وہ اولاد جب ہاتھ اٹھاتی ہے اور وہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس ثواب والے تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کو جو دعا اس کے ہاتھ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس بندے تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ شخص ایسی اولاد چھوڑ کر نہیں گیا لیکن کوئی علم والا کام کر کے گیا، کتاب لکھ کر گیا، کسی کو پڑھا کر گیا، کسی کو دین سکھا کر گیا، تو یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھے گا اس کا ثواب اس جانے والی کی روح کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ تیسرا کام ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے۔ مرنے والے کے نام سے کنواں کھدوا دیا، مرنے والے کے نام سے مکتب بنا دیا، مرنے والے کے نام سے مسجد بنا دیا، جب تک سجدے سے وہ آباد ہے روزانہ اس جانے والی کی روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ بلا شبہ میں محبت کی داد دیتا ہوں محترم جناب شمیم صاحب کے بھائیوں کو، اس کی اولاد کو، کہ وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ایسے پروگرام کے ذریعے اپنے جانے والے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھے اور ان کے اندر یہ احساس رکھے کہ وہ میرے بیچ تھے، آج ان کی زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ قبر کے سائے میں ہیں، ہمارے ایک ایک نیک عمل کا ثواب انشاءاللہ ان کی روح کو پہنچے گا۔ لیکن سب سے طاقتور راستہ یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب مسلسل جاری رہے گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام ہونا ہے، اور شاید اس وقت کوئی سنگ بنیاد کی بھی بات ہے کہ شاید کچھ اینٹ وہاں رکھی جائے گی۔ میں بہت محبت کے ساتھ کہ اللہ کے گھر سے مکرم گھر کون ہو سکتا ہے، اور اس میں لگنے والی اینٹ اور اس میں لگنے والے گارے سے زیادہ مقدس کون ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں جہاں سجدے کے نشان پڑیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کے کلمے بولے جائیں گے، اس کا ثواب یقینی طور پر اس مرحوم کے روح کو پہنچے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ مسجد میں اور لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، لیکن محترم شمیم مجیبی صاحب کے تمام رشتہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کی ہمت کریں کہ ایک بڑا تعاون آپ حضرات کی طرف سے اس مسجد کے کام میں اس مرحوم کے نام سے ہو جائے، اس نام سے ایسی اینٹ لگ جائے جو اینٹ یادگار اینٹ بن جائے، اور جو سدا کے لیے اس پر نام اس کا ایسا لکھا جائے کہ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ ان کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے مل کر اس اللہ کے بندے کے نام سے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو بھی دے گا، اور جب جب اس مسجد کے مینارے سے آواز بلند ہوگی بولو اس کی برکت اللہ مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے عنوان سے مسجد سے زیادہ مقدس کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور مسجد سے زیادہ پاکیزہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر سے زیادہ باعظمت کوئی مکان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ حضرات کی طرف سے یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور میری یہ بات رکھ کر آپ سارے لوگ مل کر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مرحوم کی طرف سے ایک مضبوط حصہ داری مسجد کی تعمیر میں ہوگی، تو میرا یقین ہے کہ آج کی مجلس کامیاب، اور آج کے بعد سے مسلسل اللہ کے اس بندے تک ثواب پہنچنے کا راستہ جاری ہو جائے گا۔ کیا انشاءاللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خاص طور پر ان کے رشتہ دار حضرات، کیا ہم لوگ انشاءاللہ ایسی نیت کریں گے؟ ذرا پاور سے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ مسجد کے مقام کو سمجھیے اور مسجد کی قیمت کو جانیے۔ آپ یہ نیت کیجئے کہ اللہ کا گھر مجھے بنانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کے بنانے میں حصے دار بنیں گے، اللہ ان کے گھر میں بنانے میں حصے دار بنے گا، اللہ ان کے گھر کی رکھوالی کرے گا، اور جو اللہ کے گھر سے محبت کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ دیکھو جو شخص مسجد کے کام میں حصہ لے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو سمجھ جانا کہ یہ شخص پر اللہ پر ایمان رکھنا، اور سمجھ جانا کہ یہ شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا بدلہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے کام میں حصہ لے لے تو نبی نے فرمایا کہ ولو کمفحص قطات، اگر کوئی غریب انسان ایسا ہے جس کے پاس بڑے پیسے نہیں ہیں مسجد میں حصہ لینے کا، لیکن بٹیر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، بٹیر پرندہ دیکھا، اس کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی اتنا حصے دار بھی خدا کے گھر میں بنتا تو وہ اپنی شان کے مطابق حصہ لیا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو محل عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں خدا کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں جنت کا محل تعمیر کرے گا۔ آج اگر ہمارے شمیم بھائی کے لیے یہ محل ہمارے بھائی تعمیر کر دے تو بولو یہ جنت میں محل کی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میری زبان سے نہیں، اللہ کے رسول کی زبان سے ہے۔ پیسے تو آتے جاتے رہیں گے اور دنیا میں یہ تماشا ہوتا رہے گا، لیکن سانس ٹوٹے گی تو وہی جائے گا جو ہم نے صدقہ جاریہ کے نام پہ لگایا ہے۔ تو میں پوری آبادی کے مسلمانوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ لینا چاہتا کہ بولیے انشاءاللہ جس طرح اپنے گھر کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، کیا اللہ کے گھر کے لیے بھی فکر مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے اس گھر کو تعمیر کرا دے جو اللہ کے نام پر آپ کی مسجد میں کھڑا کیا گیا، اور مسجد کے نام پر آپ کے یہاں جس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ میں نہیں جانتا محترم جناب شمیم صاحب کو بہت قریب سے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ خانوادہ دینداروں کا خانوادہ رہا ہے، بزرگوں سے اس خانوادے کا رشتہ رہا۔ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف ایک مشہور خانقاہ ہے، بڑے بڑے اللہ والے وہاں گزرے ہیں، اس خانوادے کا تعلق ان سے گہرا رہا، ان سے بیت و ارادت کے تعلقات بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ نسبتیں ہیں جس کی اللہ یقیناً لاج رکھے گا، اور یہ نسبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی بندے کو عنایت فرمائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ محترم جناب شمیم صاحب جو روایت قائم کر کے گئے ہیں کہ یہ گھر دین کے ماحول میں باقی رہے، اس کے تمام لوگ اس محبت کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور دین کا سایہ اس گھر پر ہمیشہ باقی رہے، یہ اگر ہم باقی رکھتے ہیں تو گویا ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جانے والے کو ہم کیا دے رہے ہیں، ان کے نام کا نام لینے سے ان کی محبت باقی نہیں رہتی۔ اصلی محبت یہ ہے کہ جو ان کے اچھے اخلاق تھے، جو دینداری کی ان کی پہچان تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں نیکی کے کام کیے، ان باتوں کو ہم لوگ زندہ رکھیں۔ انشاءاللہ اسی ذریعے سے ان کی بھی روح خوش ہوگی اور یہ گھر بھی آباد رہے گا، یہ خط میں بھی دین کا چرچا رہے گا، اس گھر میں بھی علماء کے قدم آئیں گے، اس گھر میں بھی انشاءاللہ نیکیوں کی برکت اور نورانیت باقی رہے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم ماسٹر صاحب کا، جن کی محبت اور آپ حضرات کے تعلق کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ میں نہیں معلوم کہ میں جلدی میں آپ سے کیا کہہ گیا، لیکن میرا اتنا یقین ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے دل سے کہی ہے، غوث اعظم کے تعلق سے کہی ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس نورانی انسان کی برکت سے ہم سب کی زندگی کو بھی تقویٰ سے مالا مال کر دے، ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں، ہم نیکی کی راہ پہ چلنے والے بن جائیں، ہم نیکی کی ڈگر پہ قدم جمانے والے بن جائیں۔ مسجد بنے گی تو نمازی بھی بنیں گے کہ نہیں؟ تو یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں کیا آپ سب لوگ 5 ٹائم کے نمازی ہیں؟ جو لوگ نہیں ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ اٹھائیے، پڑھنے والا نہیں۔ الحمدللہ ماشاء اللہ 90% جمعہ والا مسلمان ہے۔ بولیے کیسے گاڑی چلے گی؟ کہاں غوث اعظم کا نام زندہ ہوگا؟ کیا ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا بھی نہیں ہوئی؟ زندگی میں کبھی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، اور آج اس نام پہ کانفرنس کرنے والے مسلمانوں زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو، بولو افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا شان نمازی ہے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ،
مہاجر مکی، ان سے لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ کو جنت دے دے اور آپ جنت میں چلے جائیں اور پھر اللہ پوچھے کہ بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ عرش کے نیچے ایک مصلی بچھا دو تاکہ میں آپ کے سامنے جو زندگی ہے سجدہ کرتا رہوں۔ بولو یہ سجدہ کتنی مقدس عبادت ہے۔ جنت میں فرمایا کہ اللہ کے دیدار کا شوق نہیں اور کوئی تمنا نہیں، ایک تمنا ہوگی کہ کاش پھر مصلی مل جائے اور سجدے کی توفیق میسر آ جائے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے مریدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ہو رہی ہے، گاڑی نے سیٹی دے دی، جتنے مریدین پیچھے تھے سب نے راستہ چھوڑا، جا کے گاڑی پہ چڑھ گئے۔ شیخ الاسلام اسٹیشن پر تنہا نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ اپنے نیک بندوں سے کیا کیا کرامات کرواتا ہے۔ گاڑی سیٹی کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکی، حضرت نے سکون سے سلام پھیرا، اس کے بعد دیکھا تو پیچھے کوئی بھی مرید موجود نہیں تھا۔ ٹرین پہ چڑھے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور سیٹی بجی تھی، گاڑی چلنے کے لیے سیٹی دے چکی تھی، یہ آواز میرے کان میں گئی، بتائیے مسئلے کے اعتبار سے نیت توڑنا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ کہا کہ بلا شبہ نیت توڑنا جائز تھا۔ کہا کہ آپ نے نیت کیوں نہیں توڑی؟ کہا کہ کاش جو سیٹی تم نے سنی میں نے بھی سن لی ہوتی تو میں بھی اپنی نماز توڑ دیتا۔ کیا نماز رہی ہے، خدا کی قسم اس کیفیت کا اندازہ کرو۔ کہا کہ اگر میں بھی وہ سیٹی سن لیتا تو کاش میں بھی تمہاری طرح نماز توڑ دیتا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے موقع پر سہارنپور کے جیل میں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گنجی پہنے ہوئے، ایک پینٹ پہنے ہوئے۔ انہوں نے کہا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا منت اللہ رحمانی آپ یہاں جیل میں ہیں، میں یو پی کا اور سہارنپور کا رہنے والا ہوں، آپ کہیے تو اگر جیل میں کوئی دقت ہے تو میں آپ کے لیے سہولت پیدا کر دوں۔ تو حضرت کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ الاسلام میں اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بستر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ میرے لیے کچھ کر نہ سکتے ہیں تو اتنا کر دیجئے کہ مجھے گھٹنا سے نیچے تک کا لباس مل جائے تاکہ میں اللہ کے سامنے صحیح طور پر سجدہ کر سکوں۔ یہ اسی مٹی کے رہنے والے بزرگ کی علامت ہے۔ لوگوں، کیا آج ایک کتا کو اگر ہم ایک روٹی کھلا دیتے ہیں رات بھر میرے دروازے پر بھو کرتا ہے، کیا جو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں مجھ کو دی ہے، اتنے سارے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، کیا اس اللہ کے سامنے چند منٹ کے لیے میں پیشانی نہیں جھک سکتی؟ بولو یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے کہ نہیں؟ لوگوں، سجدے سے اپنی پیشانی کو آباد کرو، ٹوٹ جائے گا یہ رشتہ، چھوٹ جائے گی یہ دنیا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، یہی وہ نورانیت ہے جو قبر تک میرے ساتھ چلے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس تقیہ کی آبادی میں مسجد کو بھی بنا دے اور ایک ایک مسلمان بھائی جو میرا بیٹا ہے اللہ ان کے سر کو اپنے سجدے کے لیے بھی جھکا دے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ نیت کریں گے۔ کب سے؟ ارے کب سے جائیں گے انشاءاللہ؟ اگلا جمعہ؟ ہاں، اگلا جمعہ والا مسلمان نہیں، ہم کو تو آج اور ابھی والا مسلمان چاہیے، ابھی والا مسلمان چاہیے۔ بولو، کرونا سے پہلے مرنے کا یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن کرونا نے ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، کس کا ٹکٹ کب کٹ جائے کہا نہیں جا سکتا۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، آنکھ کی روشنی ہے، اولاد کی نعمت ہے، رزق کی برکت ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ کیا ہم لوگ ایک مرتبہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مسجد بھی بنائیں گے اور اللہ کے سامنے 5 وقت کے لیے اپنی پیشانی بھی جھکائیں گے؟ ذرا اٹھاتے ہاتھ تو میری ہمت بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کے جذبے کو کرے۔ ماسٹر صاحب قابل مبارکباد، یہ گھرانہ قابل مبارکباد کہ یہاں بزرگوں کے قدم آتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء آتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت چند دنوں کے بعد آنے والے ہیں۔ آپ تقیہ والوں خوش نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو اور اس کی خوش نصیبی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بزرگوں کے سائے کو ہمیشہ دراز رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیار اور محبت کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو تقوی والی زندگی اور غوث اعظم والی نورانی زندگی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔